اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکأی من قریۃ اہلکناها وہی ظالمۃ فہی خاویۃ علی عروشها وبئر معطلۃ وقصر مشید افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور۔ سورہ حج کا ترجمہ جاری تھا، آیت نمبر 45 اور 46۔ فکأی من قریۃ اہلکناها، آیت نمبر 45 کے بس کتنی ہی ہم نے آبادیوں کو ہلاک کر دیا۔ آبادیوں سے مراد کتنے ہی نافرمان لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا۔ آیت نمبر 42 میں ذکر ہوا کہ اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو نئی بات نہیں، تم سے پہلے قوم نوح نے جناب نوح کو جھٹلایا، اور قوم ابراہیم ہو، قوم لوط ہو، اصحاب مدائن ہو، قوم جناب موسیٰ ہو، ان سب کی مثالیں دی گئی۔ اب خدا کہہ رہا ہے کہ یہ نافرمان جو انبیاء علیہ السلام کی قومیں ہیں، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ بس وجہ تھی نافرمانی، انبیاء علیہ السلام کی نافرمانی۔ فکأی من قریۃ اہلکناها، بس کتنی ہم نے نافرمان آبادیاں، نافرمان لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ بس یہ عادی ہلاکتیں نہیں، بلکہ عذاب والی ہلاکتیں، عذاب الہی آیا ان پہ۔ وہی ظالمۃ، اور وہ ہلاکت کے وقت ظالم تھی، یعنی ہلاکت والا عذاب جب آیا تو ظالم تھی۔ تو بس یہ عام ہلاکت نہیں ہے بلکہ عذاب والی ہلاکت ہے۔ فہی خاویۃ علی عروشها، خاویۃ یعنی ساقطۃ، گری پڑی تھی۔ بس اس آبادی کی چھتیں، جو گھروں کی چھتیں ہیں، وہ گری پڑی تھیں۔ گھر کو اگر گرانا ہو تو پہلے اس گھر کی چھت کو توڑا جاتا ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ چھت ٹوٹ گئی ہے اس کی، پھر اس کی جو اس کی چو طرف دیواریں ہیں وہ آسانی سے گرتی ہیں، آسانی سے گرائی جاتی ہیں۔ بس خاویۃ علی عروشها، بس اس کی چھتیں گری پڑی تھیں، ان کے گھر تباہ تھے۔ مراد صرف چھتیں نہیں، گھر، کیونکہ چھت کے گرنے سے پورا گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جہاں برسات ہو اور چھت سہ نہیں پاتی، گرتی ہے، تو پھر چھت جب گرتی ہے تو اس کی دیواریں بھی گر جاتی ہیں۔ بس چھتوں کا گرنا یعنی پورا گھر گرنا، پورا گھر تباہ ہونا۔ فہی خاویۃ علی عروشها، بس وہ اس کی چھتیں گری پڑی تھیں، یعنی اس کے گھر گرے پڑے تھے۔ بس ہم نے لکیر کا فقیر نہیں ہونا کہ ہم یہ ترجمہ کریں کہ بس اس کی چھتیں گری پڑی تھیں، نہیں، بلکہ اس کے گھر تباہ تھے۔ جو خدا کی مراد ہے وہ ہم نے پہنچانی۔ بس خدا اس ترجمے سے کہ بس اس کی چھتیں گری پڑی تھی، مراد یہ نہیں کہ چھتیں گری، بلکہ ان کے گھر تباہ تھے۔ وبئر معطلۃ، فراواں آب تھا لیکن پینے والا کوئی نہیں تھا، استفادہ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ تباہ جو ہو چکے، ہلاک جو ہو چکے تھے، یعنی فراوان پانی تھا۔ بئر فراوان پانی تھا لیکن معطل تھا، یعنی استفادہ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ تباہ جو ہلاک ہو چکے، تباہی آ چکی۔ وقصر مشید، اور ان کے محل بھی بیکار اور ویران تھے۔ مقتدر بھی ہلاک ہو گئے اور نافرمان قوم بھی ہلاک ہو گئی، یعنی صرف یہ نہیں کہ عام عوامی ہلاکت میں پڑے، وہ مقتدر جو بڑے لوگ تھے، سردار تھے، وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ افلم یسیروا فی الارض، تو کیوں وہ زمین میں سیر نہیں کرتے، تاکہ عاقل ہوں، فتکون لهم قلوب یعقلون بها، تاکہ ان کے دل ہوں، تاکہ وہ عاقل ہوں۔ بس
ایک چیز بڑی مہم ہے کہ عقل دل کے بغیر نہیں ہو سکتی. انسان دل سے عاقل بنتا ہے. ایک اہم جملہ نقطہ جو قرآن کریم نے کہا. دیکھیں جو لوگ قدرت کے لحاظ سے 10 گنا ان سے زیادہ تھے وہ کیسے تکبر کی وجہ سے ہلاک ہو گئے. غور کریں, سیر کریں, دیکھیں کہ تم سے پہلی والی اے رسول خدا کی نافرمان قوم, اب پہلے والی قوموں کو دیکھو کہ پہلے والی قومیں جو تم سے قدرت کے لحاظ سے 10 گنا زیادہ تھیں کہ قرآن نے کہا فَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ, یہ ان کی اس قدرت تک بھی نہیں پہنچے. ٹھیک, بس قرآن نے کہا ہے کہ سیر کرو تاکہ عاقل بنو, اور دل سے انسان عاقل بنتا ہے. فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا, تاکہ ان کے دل ہوں جن کے ذریعے وہ سمجھیں, او آذان يَسْمَعُونَ بِهَا, یا ان کے کان ہوں جس کے ذریعے وہ سنیں. کان دل کے کان, یعنی جن کے ذریعے انسان انبیاء کی حق باتیں سنتا ہے, انبیاء علیہ السلام کی حق باتیں سنتا ہے, یا ان کے کان ہوں جن کے ذریعے وہ سمجھیں. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ, بس انہا کی جو ضمیر ہے ضمیر قصہ ہے, بس یقیناً قصہ یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, وہ ظاہر بین ہیں, ظاہر میں نگاہ کرتے ہیں, ظاہر انہیں نظر آتا ہے. وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ, تباہی دیکھتے ہیں, نافرمان قوم کی تباہ شدہ بستی سے گزرتے ہیں, لیکن دل اندھے ہیں کہ اس سے عبرت نہیں لیتے, وہ مشاہدہ نہیں کرتے, حق تک نہیں پہنچتے, خدا کی قدرت کے سامنے تسلیم نہیں ہوتے, انبیاء علیہ السلام کی باتوں کو مانتے نہیں, رسول خدا کی بات کا اثر لیتے نہیں. اللطیف فی الصدور, بس ملکوت کے دیکھنے کے حوالے سے ان کے دل اندھے ہیں جو سینوں میں, ظاہر بین ہیں. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ, بس یقیناً قصہ یہ ہے, ضمیر قصہ, بس یقیناً قصہ یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, ظاہر بین ہیں وہ, لیکن دل اندھے ہوتے ہیں. اللطیف الصدور, جو سینوں میں ہے, یعنی باطنی اور ملکوتی لحاظ سے, ملکوت کو دیکھنے کے لحاظ سے یہ لوگ اندھے ہیں, یہ لوگ اندھے ہیں. صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین صلی اللہ.